بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں الفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں عام ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹ متوقع ہیں۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ عجیب تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی صورتحال دن بدن بدل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کون سا بوچھال آنے والا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ متوقع ہے۔ صدیق جان صاحب سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ حکومت تو جب تک رہے گی تو حالات بدتر سے بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، انتہائی خوفناک اور خطرناک ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آپ نے سفر کرنا ہے، آپ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالیں گے تو آپ سفر شروع کریں گے نا۔ اگر گاڑی کھڑی ہے تو سفر تو شروع ہی نہیں کیا۔ اس حکومت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس حکومت کا عوام کی فلاح کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے سفر شروع ہی نہیں کیا، بلکہ یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیک گیئر لگائے ہوئے، یہ پاکستان کو 9 اپریل 2022 سے بہت پیچھے لے گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اکنامک سروے رپورٹ جو اس حکومت کی اپنی تھی، اس کے اندر انہوں نے لکھ کے اپنے دستخطوں کے ساتھ لکھ کے دیا، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کیے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کو 9 اپریل 2022 سے پیچھے لے گئے۔ ہر سیکٹر میں انہوں نے مانا کہ پاکستان پیچھے گیا، 3 سال پہلے کی جو صورتحال تھی اس سے بھی پیچھے چلا گیا۔ تو یہ حکومت جب تک رہے گی، پاکستان مزید کمزوری کی طرف جائے گا، پاکستان کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہوں گی، کوئی بہتری کے چانس نہیں ہے۔ کیونکہ اس حکومت کا فوکس ہی نہیں ہے۔ ان کا فوکس ابھی بھی کس چیز کے اوپر ہے؟ 1-2 نشستوں پہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حرام کی سیٹیں، جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے، امین الدین خان وغیرہ نے، محمد علی مظہر اور حسن نظر رضوی نے، مسرت ہلالی اور انہوں نے جمال خان مندوخیل نے، اور انہوں نے علی باقر نجفی اور عامر فاروق، شاہد بلال حسن اور ان ساروں نے، اور ہاشم کاکڑ نے جو حرام کی سیٹیں ان کو دی ہیں، ان حرام کی سیٹوں پہ بھی یہ لڑ پڑے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی لڑ پڑے ہیں، اور 1-2 سیٹوں کے اوپر مولانا اور ان کی ڈیلیں چل رہی ہیں۔ یہ ابھی تک تو ان کا فوکس اس کے اوپر ہے۔ کون ان میں سے کون گیا وہاں پہ جو 9-10 پنجاب کے شہری وہاں پہ شہید کر دیے گئے ہیں بلوچستان میں؟ ان میں سے کون ان کے گھروں میں گیا؟ 9 شہری شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے 13 جوان ہمارے کے پی کے میں شہید ہوئے۔ کوئی آپ نے سنا کہ شہباز شریف نے فوراً کو میٹنگ بلا لی ہو، شہباز شریف نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لی ہو، کوئی ہنگامی احکامات ہوں، کوئی ہنگامی چیزیں ہوں، کوئی فوری طور پہ ہلچل ہو، کوئی ملک کے اندر ایک پریشانی ہو، حکمرانوں کے اندر کوئی پریشانی ہو؟ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور فوکس کس کے اوپر ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، تاکہ جو اور نوازا جائے سب کو، اور اپنے آپ کو طاقتور کیا جائے، اور اپنے آپ کو مضبوط کی جائے، کرپشن لوٹ مار کے نئے راستے نکالے جائیں، عوام کو مزید دیوار سے لگایا جائے، عوام کو مزید برباد کیا جائے، ججوں کو، امین الدین خان کو، جمال خان مندوخیل کو، مسرت ہلالی کو، حسن اظہر رضوی کو، محمد علی مظہر کو، شاہد بلال حسن، ان سارے ججوں کو اور زیادہ نوازا جائے، ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو اور بڑھا دیا جائے، ان ججز کو ریٹائر نہ ہونے دیا جائے، ان کو 70 سال کی عمر تک رکھا جائے، ان کو 75 سال کی عمر تک رکھا جائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ جو ججوں کی ایج میں ریٹائر بڑھا رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج انصاف کر رہے ہیں، اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جج پاکستان کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، یا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، یا ٹرمپ کو نامزد کیا ہے نوبل پرائز کے لیے اس لیے کیا کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، یا جو منرلز کے اوپر ڈیلیں چل رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو۔ نہیں، مقصد ہے اپنے اقتدار کو طوالت دینا، اپنے اقتدار کو سیکیور کرنا۔ تو مطلب اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی امریکہ میں بھی ایک آج ہیئرنگ ہے جس میں ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہونی ہے، زلفی بخاری اس میں جائیں گے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ چیزیں جو ہے وہ اکیلی آپ نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ حکومت خود بھی ایسے اقدامات کر، چینی والا دیکھ لیں، زاہد گشوری صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، چینی جو مہنگی ہوئی ہے، 90 ارب روپیہ پاکستانیوں کی جیب سے اضافی نکلا ہے ابھی ان پچھلے چند ماہ میں، 90 ارب روپے۔ ذرا کاؤنٹ تو کریں، 90 ارب میں کروڑ کتنے ہوتے ہیں، اور 1 کروڑ میں لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ اور 90 ارب روپے سے جو انہوں نے عوام سے اضافی لے لیا ہے 90 ارب، اس 90 ارب روپے سے کیا، چلیں لے لیا آپ نے، مان لیا چینی میں آپ نے 90 ارب روپے زیادہ عوام سے لے لیا، اسی 90 ارب میں ہیلتھ کارڈ بحال کر دو نا پنجاب کے لوگوں کا۔ نہیں، ذلیل کرنا ہے، تڑپ تڑپ کے لوگ مرے، کیوں؟ بدلہ لینا ہے نا لوگوں سے، ووٹ نہیں دیا نا پنجاب کے لوگوں نے، تو بدلہ تو لینا ہے پنجاب کے لوگوں سے، کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو پھر بھگتو، ہیلتھ کارڈ تو نہیں ہوگا، تڑپ تڑپ کے مر جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کو ووٹ نہ دینے کی قیمت آپ کو کیا ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب آ جائیں جناب بلوچستان کے آخر میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسے یہ احمق ہیں، ان کے اپنی ایف آئی آر سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کتنی بڑی ایکٹیویٹیز کی ہیں بلوچستان کے اندر، اور کس نے کیا کیا یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ اچھا، مجھے یہ جو بلوچستان سے تفصیلات ملی ہیں اس میں ایک تو جی بلوچستان میں 11 جولائی کو ضلع دکی میں جلسہ ہوا ہے، کنونشن ہوا ہے، اور 12 جولائی کو یوب میں، 13 جولائی کو ضلع لورا لئی میں یہ جلسے ہوئے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔
اور یہ داؤد شاہ کاکڑ جو ہے ان کی صدارت میں ہوئے، اور اس میں مہمان خصوصی جو تھے وہ امجد نیازی تھے، اور یوم میں ایک ریلی بھی ہے، یہ آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی، اور کنونشنز کی بھی اور جلسوں کی بھی۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ صرف اس کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ یہ ایسے احمق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لورا لائی جو ہے نا، تھانہ سٹی محمد اشرف شہید، یہ تھانے کا نام ہے اس میں، اور یہ ضلع لورا لائی میں۔ اس میں جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے نا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ شرکا کی تعداد تھی 390 سے 400۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، لورا لائی میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگ اس کنونشن میں موجود تھے، خود ان کی ایف آئی آر کہہ رہی ہے 400 لوگ لورا لائی میں پی ٹی آئی کے کوئی مرکزی کوئی لیڈر نہیں، کوئی بہت بڑا نام نہیں۔ امجد نیازی صاحب کو بھی آپ ذمہ داری ملی نا، ٹھیک ہے، 400 لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیا، آپ خود مان رہے ہیں 400 بندے۔ مریم نواز جا کے اور اکٹھے کر کے دکھا دینا، ادھر پنجاب سے مریم تو جا نہیں سکتی بلوچستان میں۔ امجد نیازی عمران خان کا نمائندہ گیا تو ہے نا، لوگ اس کو ویلکم تو کہہ رہے ہیں، وہ گیا تو ہے، آپ تو جا نہیں سکتے بلوچستان میں۔ اچھا یہ مان رہے ہیں۔ اچھا اس میں جو انہوں نے ایف آئی آر کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جو خاتون ہے ان کے اوپر بھی کی ہے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ جی سیف اللہ شاکر اور ولی درمان اور نقیب اللہ کاکڑ اور تاج محمد دمڑ، کلثوم پانیزئی اور داؤد شاہ کاکڑ، مجید ناصر، ان کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ اشرف ناصر، داؤد خیل اور اسی طرح امجد نیازی، جہانگیر خان رند، محمد حسن ناصر، اور ان ساروں پہ انہوں نے کیا ہے ایف آئی آر۔ اب اگلی بھی آپ سن لیں کہ جو انہوں نے ایک اور ایف آئی آر کیا ہے وہ کس کس کے اوپر کی ہے۔ تو یہ وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیو لوگ ہیں جن کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر کیا ہے۔ یہ جو دوسری ایف آئی آر ہے یہ ہے جناب دکی کی۔ اچھا جو دکی کی ایف آئی آر ہے اس میں انہوں نے نام لکھا ہے پہلا امجد خان نیازی کا، جن کو عمران خان نے اپنا پولیٹیکل سیکرٹری یا کوآرڈینیٹر لگایا ہے، اور اسی طرح سے داؤد خان کاکڑ، نواب خان دمڑ، اسی طرح سے حاجی نواب خان خلجی، صدام خان ترین، حسن خان ناصر، نقیب اللہ کاکڑ، مجید ناصر، شیر افغان، اسحاق خان ترین، حیات خان ناصر، نعمت اور نعمت صاحب ہیں، ولی درمان لونی، اور یہ ہے اور بھی کچھ نام ہے۔ تو یہ ان کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کی ہے۔ خود یہ مانا ہے کہ بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں جو آئین کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، جو پرامن تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ اس طرح کی ایف آئی آرز کریں گے اور ان کو ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیں گے تو بلوچستان میں انہی کے پاس سپیس جائے گی جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو اور دہشت گرد جو وہاں پہ دہشت گرد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ محمود خان چکسئی، یہ اختر مینگل، یہ پی ٹی آئی والا، یہ داؤد کاکڑ، یہ سالار کاکڑ، یہ سارے یہ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی تبدیلی آئین کے اندر رہتے ہوئے نہیں آنی، کوئی قانون کو مان کے تبدیلی نہیں آنی، کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آنی، کوئی ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آنی، تبدیلی آنی ہے بندوق کے ذریعے۔ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بلوچستان حکومت اور بلوچستان پولیس کر کے دہشت گردوں کے اس نیریٹو کو تقویت بخش رہی ہے کہ دیکھو نا اب دہشت گرد کیا کہیں گے بلوچستان والوں کو۔ دیکھا یہ جو آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ان کو تو ایک جلسہ اگلے نہیں کرنے دے رہے۔ تو یہ تو جو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں حقوق دلوائیں گے، وہ تو خود ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، وہ ایک کنونشن نہیں کر سکتے، وہ چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی گیدرنگ نہیں کر سکتے، یہ تمہیں حقوق دلوائیں گے؟ نہیں یہ نہیں دلوائیں گے، ہمارے ساتھ آؤ۔ یہ حکومت بلوچستان حکومت اس طرح کی ایف آئی آرز کر کے دہشت گردوں کو تقویت دے رہی ہے، ان کے نیریٹو کو تقویت بخش رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا کہ صدیق جان صاحب نے پاکستان کی سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہم ترین حقائق ہمارے سامنے رکھے اور بتایا کہ اس وقت کون سی کمپرومائزڈ قیادت ہے جو عمران خان صاحب کی پیڑ میں جھولا گھوم رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت سیاست کے اندر کیا کردار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔